बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगला डैम में आने वाला जो दरिया झेलम है, इसके अलावा और कौन कौन से दरिया इसमें गिरते हैं और कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर डैम बनाए जा सकते हैं और उनसे बिजली भी हासिल की जा सकती है, पानी भी रोका जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और भी हज़ारों उसके फ़ायदे आ सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जो है वो बड़ी शॉर्ट डिस्कशन में मंगला डैम के मतलब बताएंगे कि मंगला डैम कितना बड़ा है। तो तैयार हो जाइए नाज़रीन। ये देखिए स्क्रीन मंगला डैम की। इस वक्त सेटेलाइट से जो ली गई इमेजेस होती हैं मंगला डैम की, वो जब अभी फुल भरा नहीं है। अब जब ये अभी तकरीबन 60% भरा हो तो मंगला डैम इस तरीके से नज़र आता है। अगर आप देखें तो ये एक जैसा एक फूल होता है खिला हुआ, इस तरीके से दिखाई देता है। इसके चारों तरफ पत्तियां सी बनती हैं और ये उस वक्त के बाद से ऐसा हुआ है जबकि परवेज़ मुशर्रफ ने इसकी अप्रेजिंग की है। तो नाज़रीन, अगर हम इसकी डायमेंशंस चेक करें तो 24 किलोमीटर बनती है इसकी, यानी कि साउथ टू नॉर्थ 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर कितना होता है नाज़रीन? 24 किलोमीटर अगर आप गौर करें तो रवात टी चौक से लेके जो फैसल मस्जिद है वो 27 किलोमीटर बनती है। तो 3 किलोमीटर का सिर्फ फ़र्क है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना लंबा एरिया है। कितनी देर आप ड्राइव करते रहें तो ड्राइव होती रहती है। अब दूसरी अगर डायमेंशन इसकी देखें तो नाज़रीन, किस मकाम से, ये मगरिब से मशरिक़ की तरफ, तो तकरीबन ये 21.46 किलोमीटर बनता है जब ये भर जाता है। तो जो इसकी मेन डेप्थ है वो जड़ी कस पार्क के पास जाकर मेन इसकी डेप्थ है। बीच में जो एक पुल बन रहा है जिसको राठवा हरियाम ब्रिज कहते हैं, उसके पास पानी बहुत मिकदार में जमा होता है, लेकिन उसकी हाइट इतनी डेप्थ नहीं होती, तकरीबन 20 से 25 फुट या इससे थोड़ी सी ज़्यादा और होती है। तो ये इसका एरिया है। नाज़रीन, हैरत की बात मैं आपको बताऊं, हैरत की बात यह है कि अगर आप मंगला डैम के अतराफ़ चलना शुरू करें या ड्राइव करना शुरू करें, एक जगह से पूरा डैम घूम के वापस आएँ तो 121 किलोमीटर बनती है। ये 121 किलोमीटर, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ये आप कह सकते हैं कि अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाएं तो ये इस्लामाबाद से खारियां तक यानी का सफ़र बनता है, जो कि इतना लंबा ये बनता है और आप सिर्फ एक डैम के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। माशाल्लाह। ठीक है जी। अगर थोड़ा डिस्टेंस पे चेक करें तो 12 किलोमीटर पे आता है दीना, ये भी एक छोटा सा शहर ही बन चुका है, और 20 किलोमीटर पे आता है इसके झेलम। तो ये एक छोटा ही शहर, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आबादी खूब है इसकी, और इनसे सिर्फ 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैंने ड्रोन उड़ा के आपको अपने झेलम से दिखाया था कि वो देखिए सामने मंगला डैम नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, इतना नज़दीक है। नाज़रीन, मंगला डैम में दरिया झेलम जो गिरता है, इस पर और कितने बंद बनाए गए हैं ये मैं आपको बताता हूँ, जो इंडिया ने बनाए हुए हैं, और इंडिया उनसे बिजली भी बनाता है। उनको रोक कर एज आ वाटर बम भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और शायद इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करता होगा। तो बेसिकली ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कितने हैं। अब ये गूगल ने एक जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। गूगल ने एक अजीब काम शुरू किया है कि 2022 के बाद से इस एरिया की तस्वीर ही नहीं बनाई, ताकि हमें पता ही न चले पाकिस्तानियों को कि अगर हम सेटेलाइट से देखें कि इस पर कितने डैम बन चुके हैं। अगर चाइना है हमारी हेल्प कर दे या पाकिस्तान के अपने सेटेलाइट ले लें, लेकिन जो पब्लिकली अवेलेबल है गूगल अर्थ में, उसमें ये डैम नज़र आते हैं। LJHP है जो पहला श्रीनगर से निकलने के बाद आता है, बारामूला के करीब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत बड़ा है, ये देख लीजिए इसको। और आगे अगर आप देखें तो एक उरी डैम आता है। उरी डैम काफ़ी बड़ा इनका डैम है और इसमें पानी ज़ख़ीरा करने का जो है वो ठीक ठाक एरिया आता है इसमें। तो उरी डैम है और ये भी एक बड़े डैमों में ही शुमार होता है। आगे आता है जो उरी डैम 2, यानी कि उरी के मकाम पर ही दूसरा डैम बना हुआ है, और ये बहुत बड़ा डैम है, ये छोटा नहीं है। नाज़रीन, अगर इंडिया इन तीनों डैमों का पानी खोल दे और मंगला डैम में आ जाए तो तकरीबन आधा मंगला डैम या उसके आगे पीछे भर सकता है। अगर तीनों को खोले और ख़ाली करके पाकिस्तान को अगर ये अपने
مطلب جو اس کے شیطانی مقاصد ہیں وہ استعمال بھی کرے تو بھی، کیونکہ منگلا ڈیم میں پانی جمع کرنے کی گنجائش ان تینوں ڈیموں سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن ناظرین پانی ہے اس کو 1000 بار بھی استعمال کر لیں۔ پانی کا استعمال کیسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک برتن سے دوسرے برتن میں پانی گرتا ہے۔ اب ناظرین اب آپ کو جو مین چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اری ڈیم جو 2 ہے، پاکستان یعنی آزاد کشمیر میں داخل ہونے سے پہلے اری ڈیم 2 سے لے کے منگلا ڈیم تک جو ایریا بنتا ہے، جہاں سے یہ دریا جہلم چلتا ہوا آتا ہے ویلی میں، پہاڑوں کے بیچ میں 185 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، 185 کلومیٹر۔ اس 185 کلومیٹر کے ایریا کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے اگر آپ دیکھیں تو اگر انڈیا پانی چھوڑ بھی دے اری ڈیم 1 اور 2 اور دوسرے جو پہلا LGHP ہے، تینوں کے دروازے کھول دے تاکہ پانی سیدھا بہتا جائے، جیسے 7 دروازے کھلے ہوں تو بندہ بھاگتا جائے، تو اس طریقے سے پانی آ بھی جائے تو پانی کو تقریباً پہنچنے کے لیے منگلا ڈیم تک 6 سے 9 گھنٹے درکار ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی کی سپیڈ کتنی ہے اور مطلب یہ ہے کہ پانی کا ریلا کتنا بڑا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں۔ عموماً جو ایک نارمل فلیش فلڈز کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ 25 سے 30 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے۔ تو ناظرین اگر انڈیا پانی کھول بھی دے تو پاکستان کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انڈیا نے پانی کھول دیا اور ڈیم بھر گیا، اب ہمیں دروازے کھولنے پڑ گئے، جیسا کہ 92 کے فلڈ میں جہلم کو ڈبو دیا گیا تھا جی، اوہو ہم نے ڈیم کو بچایا ہے۔ کیوں 185 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آیا یہ پانی، آپ کو پتہ نہیں چلا ہے؟ شاید وہ 92 کی بات تھی، اب کوئی نظام اچھا بن گیا ہوگا۔ چلے آگے دیکھیے، غور کریں، پاکستان کا ایک دریا جو کہ نیلم جہلم کہلاتا ہے، نیلم جہلم ویلی سے تقریباً جو ہے وہ ایک دریا نکلتا ہے چھوٹا سا، جو کہ مظفر آباد میں آ کر ملتا ہے دریا جہلم میں، مظفر آباد شہر میں آ کے ملتا ہے دریا جہلم سے۔ اس پہ پاکستان نے ایک جو ہے ہائیڈرو الیکٹرک جو ہے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے۔ بیسیکلی جو ایریا بنتا ہے یہ نیلم جہلم کا مظفر آباد سے تقریباً 27 کلومیٹر ہے، یہ سارا پہاڑی راستہ ہے سارا۔ آگے آئیں تو دیکھیں ناظرین، یہ ہے نیلم جہلم، اور نیلم جہلم سے یہ جو یلو لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ مظفر آباد تک ہے، جو کہ 27 کلومیٹر بنتی ہے۔ 27 کلومیٹر ایک لمبا چوڑا ایریا ہے، یعنی ایگزیکٹ کہاں سے، ٹی چوک رواد سے فیصل مسجد تک ہے۔ ناظرین اس ایریا میں نیلم جہلم کے اور مظفر آباد کے بیچ میں کوئی ڈیم نہیں، کوئی ہائیڈرو الیکٹرک نہیں، اور یہ بل کھاتا ہوا پانی آتا ہے اور ویلی ہے، دونوں طرف پہاڑ ہے، پانی کو سٹور کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کم از کم اگر کم از کم بھی بنائیں تو 3 سے 4 آپ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس جو ہے اس میں بنا سکتے ہیں، جس میں اچھا خاصا پانی سٹور ہو، جو کہ نیلم جہلم سے آتا ہے۔ نیلم جہلم کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ اوپر جو پہاڑ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو کہ برف پگھلنے سے آتا ہے، گلیشیئرز کی وجہ سے آتا ہے، بارشوں کا بھی آتا ہے، تو تقریباً سال کے لیٹ سے کہ 8 مہینے تو یہ پانی چلتا ہی رہتا ہے۔ بڑا ہی صاف ستھرا اور خوبصورت نیلا پانی ہوتا ہے جو نیلم جہلم ویلی میں آتا ہے۔ تو یہ نیلم جہلم پروجیکٹ ہے جس پہ ابھی جو مطلب ہے حکومت بہتر جانتی ہے کہ یہ کہاں تک مکمل ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ پروجیکٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس میں ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس بنائیں بہت سارے، تو یہ دیکھیے جہاں سے ایرو میں آیا ہے، یہ میں نے 3 ایرو دیے ہیں، آپ یہاں پر آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ناظرین جیسے یہ آپ دائیں والی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ سب سے اوپر والا برتن ہے وہ پہاڑ ہے جہاں سے پانی آنا شروع ہوا، نیچے والے برتن میں آیا، یہاں پر اس کو پروسیس کیا گیا، اس نے بجلی بنائی، پھر وہاں سے پانی اسی کو چھوڑا گیا، وہاں سے جب چھوڑا گیا تو تیسرے برتن میں آ گیا، تیسرے برتن میں بھی اس کو پروسیس کیا گیا، اس نے ٹربائن چلائیں اور بجلی بنی، اور یہاں سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوا۔ اب پھر تیسرے نے بھی پانی چھوڑا تو چوتھا یعنی کہ منگلا ڈیم میں جا کے گرا، تو ناظرین منگلا ڈیم سے بھی ہوا۔ اب دیکھیں ایک پانی ہے، فار ایگزامپل یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے یہ دودھ ہے تو اس کو آپ نے کہ اس کا جو ہے وہ مدانی جو گاؤں میں کرتے تھے کہ پورا آپ نے کریم نکال رہی ہے، باقی تو خالی یہ سفید کلر ہی رہ گیا ہے۔ پانی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، پانی میں سے کوئی نمکیات نہیں نکلتے، کوئی کچھ نہیں نکلتے، پانی نے صرف زور لگا کے ٹربائن کو چلانا ہوتا ہے، اور پانی ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، سمندر میں بھی جا کے وہ مطلب یہ کہ مل جاتا ہے، اور یہ میٹھا پانی ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ تو وہ علاقے ہیں جہاں پر ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو مشکل کہاں ہے پھر مشکل نیت میں ہے کیا یا کہاں پر ہے؟
جی ناظرین، بڑا چھوٹا منہ اور بہت چھوٹی ہی بات، یہ بڑی بات بھی نہیں ہے کہ پلیز ان تمام علاقوں کو استعمال کیجئے۔ مظفر آباد سے لے کے منگلا ڈیم تک جو ایریا آتا ہے وہ بھی اچھا خاصا لمبا ایریا ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہاں بھی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس بنا سکتے ہیں، کیونکہ منگلا ڈیم کے بعد سے تو جہلم سے میدانی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، میدانی علاقوں میں ڈیم بنانا مشکل ہوتا ہے، جبکہ یہی وجہ ہے اگر آپ انڈیا دیکھیں تو جناب LGHP، اری 1، اری 2 اور پتہ نہیں کتنے بیچ میں بن چکے ہیں۔ اسی کے علاوہ چناب پہ بھی دیکھ لیجئے کتنے ڈیم بن چکے ہیں، ستلج میں بھی سارے بن چکے ہیں، یعنی وہ انہوں نے صحیح پانی کا استعمال ہے نا، جہاں بھی بن سکتا ہے بنائیں۔ اسی لیے میں عموماً ویڈیو میں کہتا ہوں کہ پلیز کام وہ کریں۔ دیکھیں فار ایگزامپل آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، آپ 1000 روپے سے 1000 کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اور چاہیں تو 100 روپے کا کھانا کھا لیں، 150 روپے کا، ٹھیک ہے جی۔ آپ چاہیں تو ایک سینڈوچ لے کے یا ایک شاورما لے کے بھی کھا سکتے ہیں، پیٹ آپ کا بھر جائے گا۔ چاہیں تو بڑے ہوٹل میں جا کے 10,000 کا کھانا کھا لیں، اور آپ کو انرجی تو اتنی ہی ملنی ہے، بلکہ انرجی تو اتنی ہم استعمال نہیں کرتے جتنے ہم کھانے کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، پاکستان کی پرائورٹی ہونی چاہیے ڈیولپمنٹ پہ۔ یہ جو آپ کے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں سارے، ابھی فار ایگزامپل جو پورے پاکستان میں توڑ پھوڑ جاری ہے، یہ اچھی بات ہے، سسٹم میں چیزوں کو آنا چاہیے۔ سسٹم سے پہلے ڈیولپمنٹ کہاں ہے، انڈسٹری کہاں ہے، فیکٹریاں کہاں ہیں؟ جب تک انڈسٹریز، فیکٹریز اور یہ ڈیم نہیں بنیں گے، پاکستان قیامت تک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ڈائلاگ ہے میرا، اس کو وائرل کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ انڈسٹری لگائیے، اللہ کا واسطہ ہے انڈسٹریاں لگائیے، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ انڈسٹریاں لگائیں تاکہ آپ کا نام بھی گڈ بکس میں آ جائے، ان سے پاکستان ترقی کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے، گستاخی ہو جائے تو میں عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں، حکومت سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اللہ رب العزت تو معاف کر ہی دیتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ انسان اور بندے عموماً معاف نہیں کرتے۔ جزاکم اللہ خیر۔